ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیر آفیس ہوں گے۔ آج کی ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سندھ میں ایک نیا شہر بنایا جائے گا جس کا کنٹرول ہوگا وفاق کے پاس، جس سے ٹیکس وصول کرے گا وفاق، اور یہ واقع ہوگا سندھ میں۔ اور یہ شہر بنایا جائے گا بھنڈار اور ڈنگی آئی لینڈ پر۔ یہ کراچی سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہوگا اور یہ ساحلی علاقہ ہے، اور ساحلی علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے گزشتہ ماہ ایک اتھارٹی کا قیام وجود میں آیا ہے۔ اتھارٹی جو بنائی گئی ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے۔ اب اس اتھارٹی پر تنقید کرنے والے پر، اگر جو اس پر تنقید کرے گا، اس کو 3 سے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہے موجودہ پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہم اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، جہاں ہم کسی ادارے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ چیزیں ہیں بھائی جیسے چل رہی ہیں، آپ نے ویسے ہی پازیٹیو چیزیں دکھانی ہیں، مثبت چیزیں دکھانی ہیں، تعریف کرنی ہے کہ ملک تو بڑی ترقی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، اور بڑے اچھے حکمران ہیں موجودہ حکمران، جو ان سے کوئی اچھا کوئی حکمران آیا نہیں آج تک۔ یہ کوئی 12,000 ایکڑ زمین ہے جو آئی لینڈ ہے، 2 جزیرے ہیں، بھنڈار اور ڈنگی آئی لینڈ۔ اس کو شہر بنانے کی کوشش ماضی میں 4 مرتبہ کی گئی ہیں، 2 دفعہ مشرف کے دور میں، 1 دفعہ پیپلز پارٹی کے دور میں، اب پی ٹی آئی کے دور میں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں 2013 میں ہوا، مشرف کے دور میں 2000، پھر 2006-07، اب پی ٹی آئی ہے 2020۔ 3 مرتبہ پہلے آلریڈی یہ کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ اتھارٹی پہلی دفعہ بن چکی ہے، اور قیام، اس شہر کا قیام اب کیسے ہوگا، اب لوگوں کا اس پر رد عمل کیا ہوگا، وہ کل سے ایک غصہ پایا جاتا ہے سندھ کے عوام میں۔ سندھ کو نہیں پتہ سندھ میں شہر بنے گا، سندھ کے عوام کو نہیں پتہ، چوری چھپے آپ آرڈیننس پاس کر رہے ہیں۔ آپ نہ انڈیا ہیں اور نہ سندھ کشمیر ہے، نہ آپ اسرائیل ہیں، نہ سندھ فلسطین ہے، پاکستان کا ایک حصہ ہے، ایک ملک کا حصہ ہے۔ لوگوں کو اعتماد میں لینا سیکھیں، لوگوں سے بات کرنا سیکھیں، اور یہ ڈکٹیٹرشپ کی جو چیزیں ہیں اس پر لوگوں کا رد عمل آنا فطری ہے۔ دوسری بات کہ جو ایک زمین ہے ایک سمندر میں، جو سمندر کی بیس سے لے کر، مطلب کنارے سے لے کر، جو 12 ناٹیکل مائلز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ اس کو 22 کلومیٹر کہہ لیں، 22 کلومیٹر کی جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے، جو اس کے انڈر آ رہا ہے، وہ سندھ کا حصہ ہے۔ جو سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں، وہ جو جزیرے ہیں، وہ سندھ کے ہیں۔ اس سے آگے جو ہے وہ ایک جو فیڈریشن کا ہے، فیڈرل ہے، تو ان کی وہاں پر جو چیزیں حدود آ رہی ہیں وہ وہاں پر ہے، مطلب 22 کلومیٹر سے آگے۔ تو وہاں آپ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اگر آپ کریں تو یہاں کے مطلب جو کمیونٹی ہے، یہاں کے لوگ ہیں، آپ ان کو اعتماد میں لیں، اور جو یہاں کی حکومت ہے، جو یہاں کے ریپریزنٹیٹیو ہے، ان کو اعتماد میں لیں۔ ان کو کراس کر کے قانون بنائیں گے تو پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ زیادہ بڑھے گا۔ پہلے اعتماد نہیں کیا جاتا، ایسی حرکتیں کر کے پھر مزید لوگوں کو آپ غم و غصہ دلاتے ہیں تاکہ لوگ بھروسہ ہی نہ کریں، اور اتنی نفرت کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ بھائی کوئی دوسرا آپشن نہ بچے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے کہ یہاں جو جنگلی جو آب حیات ہیں ان کو خطرات ہیں، اور سندھ جو ہے، سندھ بالخصوص جو ساحلی علاقہ ہے، یہ ایکسپوز ہو جائے گا ہمارا سونامیز، ہمارے جو سمندری طوفان ہیں ان کو ایکسپوز ہو جائے گا، پھر ایزیلی ہم ڈوب جائیں گے۔ 2004 میں تھائی لینڈ میں جو سونامی آیا تھا، وہاں بھی ایسی حرکتیں کی گئی تھی، وہاں بھی کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے آئی لینڈ، اس طرح جو مینگرووز کے جو جنگلات تھے ان کو ختم کر کے وہاں شہر بسانے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں ریزیڈنشل ایریاز بنائے گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو حشر نشر ہوا اس شہر کا جو تھائی لینڈ میں بنا تھا، وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر اگر میانمار کو اسی طرح جائزہ لیں تو میانمار نے مینگرووز کو بچاتے ہوئے وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کی، وہاں کوئی ایسا شہر نہیں بسایا۔ انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے پروجیکٹ بنائے تو وہاں اتنی کوئی جو سمندری طوفان ہے وہ تباہی نہیں مچاتے، اور وہاں 2004 میں کوئی سونامی نے تباہی نہیں مچائی اتنی جتنی تھائی لینڈ میں ہوئی۔ تھائی لینڈ سے ہم نے سبق سیکھنا ہے، لیکن یہاں پر اعتماد کی بات ہو رہی ہے۔ سندھ، بلوچستان 2 صوبے ہیں، جو دونوں صوبوں کے جو عوام ہے، میجورٹی جو ہے ہمیشہ شکایتیں کرتی رہی کہ وفاق ہمارے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے، وفاق ہمارے حقوق غصب کرتا رہا ہے، اور یہ اب بھی جاری ہے۔ یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی لوٹتی ہے، وفاق میں اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ مطلب سندھ میں یہ کرپشن کریں، وفاق میں آپ کریں اور اپنی منمانیاں کریں، تو لوگوں کے پاس کوئی آپشن تو بچے نا، لوگ کس سے بات کریں، کس سے امید رکھیں؟ ہمیشہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں، کمیونٹی کو موبلائز کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، ان کے جو فوائد ہیں وہ بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چوری چھپے قانون بنا دیں اور چوری چھپے آپ اتھارٹیز بنا دیں، پھر
لوگوں کا رد عمل فطری ہوگا۔ یا ایک اور مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ چیپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ایک تھرڈ کلاس ایگزامپل کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں اگر وہ آپ پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ سندھ کا باسی ہوں، مجھے یہ میرا گھر ہے، اگر یہاں کوئی ایسا کام ہوگا تو میرا رد عمل آئے گا۔ فار ایگزامپل عمران خان کے گھر میں بنی گالہ میں اس کے گھر میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اس کے گھر کی مرمت ہوتی ہے اور اسے پتہ نہ ہو کہ اس کا پڑوسی کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو عمران خان کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ پوچھے گا نا کہ میرے گھر میں آپ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ اور اسی طرح صدر پاکستان عارف علوی کے گھر ڈیفینس کے جو بنگلو ہے وہاں پر اگر ترقیاتی کام ہو اور اس کے پڑوسی کروا رہے ہوں تو عارف علوی صاحب پوچھیں گے نا کہ آپ بھائی کیوں کام کروا رہے ہیں؟ تو اس طرح سندھ کے عوام کو بھی پوچھنے کا حق ہے۔ آپ ان کو کراس کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ نہیں رہے، ان سے مشورہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کا کام ان کو نہیں پتہ، ان سے آپ چوری چھپے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ سامراجی قوتیں بن کر ایسے کام کر رہے تھے۔ پھر جو فری ٹریڈ کے حوالے سے جو مکھن لگایا جاتا ہے نا کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی، ترقیاتی کام ہوں گے، نوکریاں ہوں گی، یہ صرف چورن ہوتا ہے بیچنے کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے۔ بھائی شہر بسائے جا رہے ہیں، امیروں کی بستیاں بنے گی، پہلے ڈی ایچ اے تھا، پھر اب بحریہ ٹاؤن جسے بھیڑیا ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے، اب یہ آئی لینڈ سٹی ہوگا جہاں امیر بسیں گے۔ اور جو 8 لاکھ ماہی گیر ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہم نے ہمیشہ ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، لیکن جو لوگ در بدر ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں ترقیاتی کاموں کی وجہ سے، ان کا الٹرنیٹیو کیا ہوگا؟ ان کو متبادل کیا ملے گا؟ کبھی اس پر سوچا ہے؟ آپ ٹھیک ہے پہلے متبادل تو فراہم کر دیں، ان ماہی گیروں کو متبادل فراہم کر دیں، ان کو کچھ دے دیں، یا پھر کوئی ایسے کام کر دیں جن سے وہ مطمئن ہو سکیں، جو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو مل سکیں۔ اگر آپ ان کو نظر انداز کر کے، ان کو کراس کر کے امیروں کا سوچ رہے ہیں تو پھر یہ جو استحصالی طبقہ ہوتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ عوام کی نہیں بنتی، پھر جھگڑے ہوتے رہتے، پھر تضاد ہوتے رہتے، پھر اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے سے لوگوں کو شکوے شکایتیں ہیں کہ یہاں سے گیس نکلتا ہے، لوگوں کو نہیں ملتا۔ میں اپنے ضلع کی مثال دے سکتا ہوں کہ جہاں کنکوٹ سے، ٹھیک ہے، وہاں سے گیس نکلتا ہے آج بھی، مطلب 1960 سے نکل رہا ہے، 1959 سے تقریباً وہاں سے گیس نکل رہا ہے۔ وہاں آج بھی 60% لوگ، میجورٹی جو ہے، گیس سے محروم ہے۔ 2 شہروں کو دیا ہوا ہے، باقی کا گیس جو پنجاب جا رہا ہے۔ تو پوچھنا تو بنتا ہے نا بھائی، ہمارا حق ہے، پہلے ہمیں تو دو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کراس کریں، دوسرے صوبوں کو دے دیں۔ اور آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، بلوچستان بھی ایسی محروم ہے۔ تو پہلے ان لوگوں کو اعتماد میں لینا سیکھیں۔ یہ ریاست ہے بھائی، اور یہاں مشاورت کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غاصب قابض قوتوں کی طرح کام کرتے رہیں اور کسی کو اعتماد میں نہ لیں۔ میرا مقصد مدعا یہ ہے کہ بھائی جب شہر بنایا جا رہا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے، سندھ کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہو رہا ہے، تو سندھ کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لے رہے، کیوں؟ تو سوال تو اٹھیں گے نا بھائی۔ اگر آپ اعتماد میں نہیں لیں گے تو سوال تو اٹھیں گے، لوگ سوال پوچھیں گے، اور سندھ کی جو نمائندہ جماعت ہے، جو حکمران جماعت ہے، لوگ ان سے بھی سوال پوچھیں گے۔ ان کی بدعنوانیوں سے تنگ آ چکے ہیں، انہوں نے ہمیشہ سندھ کی جو وحدت ہے اس پر کمپرومائز کیا ہے۔ کبھی قانون سازی ایسی بنا دی کہ جہاں سندھ کے لیے مطلب دوہرا نظام پیپلز پارٹی کے دور میں بنا تھا، پھر عوامی رد عمل کے بعد پیچھے ہٹنا پڑا۔ کراچی اور حیدرآباد کے الگ تھا اور دیگر سندھ کے علاقوں کے لیے الگ تھا۔ تو نہ پیپلز پارٹی سے لوگوں کو توقع ہے، نہ وفاق سے ہے۔ لوگوں نے خود اسٹرگل کرنی ہے، لوگوں نے خود محنت کرنی ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے اور اپنی زمین کے لیے لڑنا ہے۔ عارف علوی صاحب اور عمران خان صاحب اور جو ہمارے دیگر ادارے ہیں ان کے سربراہان، ان کو یہی ہے کہ بھئی اگر آپ کے گھر کا کوئی دوسرا پڑوسی کام کروائے گا نا، آپ کو ایشو ہوگا۔ آپ پوچھیں گے کہ میرے گھر کا کام آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ تو بھئی میرے صوبے میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو اور مجھے نہ پتہ ہو تو مجھے ایشو ہوگا، میں پوچھوں گا، میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں کہ میرے شہر میں، میرے صوبے میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں، مجھے اعتماد میں لیں، مجھے کراس نہ کریں۔ سندھ اور بلوچستان دونوں صوبوں کے عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ جو ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں تو اس میں ان کو کیا ملے گا؟ آپ ان کی زمینیں ہڑپنا چاہتے ہیں، ٹیکس کلیکشن آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا ملے گا بدلے میں؟ مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو اعتماد میں لیتے، ان سے بات کرتے، ان کو اپنے حقوق کے لیے آگاہ کرتے کہ آپ کے بہتری کے لیے آپ کا شہر ہے، آپ ہی کا پہلا حق بنتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تنقید کرنے پر 3 سے 7 سال جیل میں ڈال دیں۔ تو یہ ملک ہے بھائی، ملک کو ملک کی طرح چلائیں۔ یہاں
کالونی نہ بنائیں، کالونی کی طرح نہ چلائیں، ان لوگوں کو ایسا ٹریٹ نہ کریں۔ فی الحال یہی تھا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بھائی سبسکرائب کر دیں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔